ٹھٹہ کے کوہستانی پٹی جھمپیر سے وابستہ طالبہ حفصہ پالاری نے سندھ کی پہلی ٹاپ کردہ ڈگری بائیو میڈیکل انجینئر کا اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ گاؤں حاجی قاسم پالاری سے تعلق رکھنے والی انٹرمیڈیٹ سے ہی بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں سندھ میں کوہستان پٹی سے انجینئر بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ اس موقع پر انجینئر حفصہ پالاری نے میڈیا کو بتایا ہے کہ میں سندھ کی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں، کیونکہ سندھ میں تعلیمی فقدان کی وجہ سے لڑکیاں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیابی حاصل نہ کر سکی ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ سندھ کی بیٹیاں مایوس نہ ہوں، آگے بڑھیں اور اپنی ہمت سے تعلیمی میدان سر کریں۔ انجینئر حفصہ پالاری کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ضلع ٹھٹہ کے پسماندہ علاقوں کوہستانی پٹی، جھمپیر، جنگ شاہی دھابے جی اور ساحلی پٹی ساکرو کیٹی بندر تک کے علاقوں میں جا کر تعلیمی ماحول بنانے سمیت دیگر سماجی فلاحی کام کو بڑھائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ السلام علیکم، میں ہوں حفصہ پالاری، کراچی سے ملحق کوہستان کی پہلی بایو میڈیکل انجینئر لڑکی۔ میرا تعلق جھمپیر ڈسٹرکٹ ٹھٹہ گوٹھ حاجی قاسم پالاری سے ہے۔ میں نے اپنی انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ گرلز جھمپیر کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بایو میڈیکل انجینئرنگ کی ڈگری کے لیے ہمدرد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور وہاں سے تعلیم پوری کی۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد، اس ویڈیو پیغام کو بنانے کا مقصد اپنے پالاری برادران اور اپنے کوہستانی بھائیوں بہنوں کے اندر عورت کی تعلیم کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ہے۔ میں یہاں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کروں تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی، اس کا لفظ تھا، پہلا لفظ اقرا، یعنی کہ پڑھ۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ کا حوالہ لے لیتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی زدنی علما، یعنی کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر تعلیم کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تعلیم ہمارا ایک بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ تعلیم نہ صرف ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے بلکہ ہمارے اندر شعور کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت اپنے معاشرے میں پلنے والی نسل کو اس تعلیم اور اس شعور کی وجہ سے سدھار سکتی ہے۔ یہاں میں ایک خاتون کا حوالہ دینا چاہوں گی جو کہ میری پردادی ہیں، حاجانی رحمت خاتون پالاری صاحبہ، جنہوں نے تعلیم کے لیے بہت سی کوششیں اور قربانیاں دیں۔ یہاں میں ان کی ایک قربانی کا ذکر کرتی چلوں کہ جب وہ جھمپیر سے کراچی آئیں تو انہوں نے یہاں آ کر تعلیم حاصل کی، اور جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے اپنا گھر ڈونیٹ کر دیا فار دی پرپز آف ایجوکیشن۔ وہاں وہ جب انہوں نے اپنا گھر ڈونیٹ کیا اسکول کے لیے تو وہ پہلا اسکول تھا ناظم آباد کے اندر، حاجی مرید گوٹھ کے اندر، وہ پہلا اسکول تھا جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں بچیوں نے تعلیم حاصل کی اور آج تک کر رہی ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ تعلیم عورت کے لیے، نہ صرف مرد کے لیے بلکہ عورت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی نسلوں کو سدھارنے کے لیے ہمیں اپنی عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ سکیں، اپنے ملک کا، اپنے سندھ کا، اپنے شہروں کا، اپنے خاندان کا نام روشن کر سکیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میرا مقصد اب صرف کراچی سے ملحق کوہستان کے علاقوں، کوہستان اور جھمپیر، نوری آباد، ٹھٹہ سے منسلک ساحلی پٹیاں، دھابے جی، گھاروں اور سب میں عورتوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوششیں کرنا ہے، ان کی تعلیم کے حصول کے لیے کوششیں کرنا اور ان کو تعلیم کے حوالے سے شعور دینا ہے۔ یہاں میں اپنی ویڈیو کو مختصر کروں گی اور اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گی کہ میں ایک کیمپین کا آغاز کروں گی جس میں مجھے آپ کی تھوڑی سی مدد چاہیے ہوگی، اور میں چاہوں گی کہ آپ میرا ساتھ دیجیے، جس کا نعرہ ہوگا آئیے مل کر کام کریں، تعلیم کو ہم عام کریں، اور اسی طرح ہم کوششیں کرتے رہیں گے۔ اب تعلیم حاصل کیجیے ماں کی گود سے قبر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امین فاروقی، فائر اسٹون نیوز نیٹ ورک، ٹھٹہ، سندھ۔